नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरक़ान 19वां सिपारा यहाँ से शुरू होता है। बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 21। वक़ालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने जो ला यरजूना, नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, लौला उनज़िला, क्यों नहीं नाज़िल किए जाते, अलैनल मलाइकतु, हमारे ऊपर फरिश्ते, औ या नरा, हम देखते, रब्बाना, अपने रब को, लक़द इस्तकबरू, अलबत्ता तहकीक उन्होंने तकब्बर किया, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, अपनी जानों में, वातौ, और उन्होंने सरकशी की, उतुव्वन कबीरा, सरकशी बहुत बड़ी। आयत नंबर 22। यौमा, जिस दिन, यरौनल मलाइकता, वो देखेंगे फ़रिश्तों को, ला बुशरा, नहीं होगी कोई खुशी, यौमइज़िन लिलमुजरिमीना, उस दिन मुजरमों को, वयक़ूलूना, और वो फ़रिश्ते कहेंगे, हिजरम महजूरा, जन्नत तुम पर मना है, हराम कर दी गई है, महजूरा, हराम कर दी गई है। आयत नंबर 23। वक़दिमना, और हम कस्द करेंगे, इलामा, उसकी तरफ जो, आमिलू, उन्होंने अमल किए थे, मिन अमलिन, कोई नेक अमल, फ़जअलनाहु, फिर हम बना देंगे उनको, हबाअम मंसूरा, बिखेरे हुए ज़र्रात की मानंद। आयत नंबर 24। अस्हाबुल जन्नते, जन्नती लोग, यौमइज़िन, उस दिन, खैरुम मुस्तक़र्रम, बहुत बेहतर होंगे, मुस्तक़र्रम, बाएतबार ठिकाने के, व अक्सनो, और बहुत अच्छे होंगे, मकीला, बाएतबार आरामगाह के। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 21। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और उन लोगों ने कहा जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, लौला उनज़िला अलैनल मलाइकतु, हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नाज़िल नहीं किए गए। यानी किसी इंसान को रसूल बनाकर भेजने की बजाय किसी फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजा जाता, या ये मतलब है कि पैगंबर के साथ फ़रिश्ते भी नाज़िल होते जिनको हम अपनी आँखों से देखते और वो इस बशर रसूल की तस्दीक करते। औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देखते। यानी रब अगर हमें कहता कि मोहम्मद मेरा रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उस पर ईमान लाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये अल्लाह अगर हमें कहता, लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा, बिलाशुबा उन्होंने अपने नफ्सों में, अपनी जानों में तकब्बर किया और बहुत बड़ी सरकशी की। आयत नंबर 22। यौमा यरौनल मलाइकता, जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे, ला बुशरा यौमइज़िन लिलमुजरिमीना, उस दिन मुजरमों के लिए कोई बशारत, कोई खुशखबरी नहीं होगी। इसी इस्तिकबार और सरकशी का नतीजा है कि वो इस किस्म के मुतालबे कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ईमान बिलगैब के ज़रिए से इंसानों को आज़माता है। अगर वो फ़रिश्तों को उनकी आँखों के सामने उतार दे, या आप ख़ुद ज़मीन पर नज़ूल फरमा ले, तो उसके बाद उनकी आज़माइश का पहलू ख़त्म हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा काम क्यों करे जो उसकी हिकमत तख्लीक और मशीयत के ख़िलाफ़ हो।
یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اس دن سے مراد موت کا دن ہے، یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے ان کو اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے اور اندر جسم میں پھیل جاتی ہے، جس پر فرشتے اس کو نکالنے کے لیے مارتے ہیں اور اس کو کوڑتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 میں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال جان کنی کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فضا سناتے ہیں، جس طرح کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 32 میں ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، پاک جسم سے نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضامندگی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور کافروں کو ہلاکت اور خسران خسارے کی خبر دیتے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع کر دی گئی، حرام کر دی گئی، جنت منع کر دی گئی، جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ ہجرن کے اصل معنی ہیں منع کرنا، روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بیوقوفی یا صغرسنی کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حاضر القاضی علی فلان، قاضی نے فلاں کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے یعنی حتیم کو ہجر کہا جاتا ہے، جس کو قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے، جس کو دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقین کو، تقوی والوں کو، نیکوں کو دی جاتی ہے، یعنی یہ حرامن محرمن علیکم کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستحق صرف اہل ایمان اور تقوی، نیک اور تقوی والے جو تقوی اختیار کرتے تھے وہ ہیں۔ آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دیکھ کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ حبان ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں،
بعد اگر آپ نے دیکھا ہے تو سورج کی کرنیں اگر سورج کی شعاعیں گھر میں پڑتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان اور اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری ہوں گے، جبکہ اللہ کے نزدیک عند اللہ، اللہ کے نزدیک قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان اور اخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا، اس کے برابر کہا گیا، اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ ساری تمثیلات مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں اور سورہ نور کی آیت نمبر 29 میں۔ آیت نمبر 24، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ بعض نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر ہوگا اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ کیلولے کے وقت تک فارغ ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ اپنے خاندان، اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ، اپنی حوروں کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرما ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 75 ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا قیامت والے دن، جو کافر کے لیے اتنا بھاری ہوگا، مومن کے لیے اتنا ہلکا ہوگا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔